کیا پوری دنیا کا چاند ایک ہے؟ ظاہر بات ہے چاند تو ایک ہی ہے، لیکن کیا رؤیت بھی ایک ہے؟ نہیں، اس کی رؤیت کیا ہوتی ہے؟ الگ الگ ہوتی ہے۔ دنیا میں کچھ علاقوں میں چاند دکھائی دیتا ہے ایک دن پہلے، اور کچھ علاقوں میں دکھائی دیتا ہے ایک دن بعد۔ یہ ہمیشہ سے لوگوں کے مشاہدے کی چیز رہی ہے، اور پابندی سے ایسا ہوتا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ اتفاقی طور پر، بلکہ پابندی سے ایسا ہوتا ہے کہ اتنے ملکوں میں ایک دن پہلے دکھائی دیتا ہے، اور اتنے ملکوں میں پابندی سے ایک دن بعد دکھائی دیتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کو جھٹلانا ایک انسان کے خود ہی اپنے آپ کو جھٹلانا ہے۔ یہ ایسا ہوتا ہے، یہ سچے لوگوں کی خبر ہے کہ ایسا ہوتا ہے، بڑے بڑے علماء کی خبر ہے ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، اس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ضرور ہو سکتا ہے، اور ایسا ہوا۔ کب ہوا؟ صحابہ کے زمانے میں ہوا۔ صحابہ کے زمانے میں انہوں نے کیا کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ قریب تابعی ہیں، کہتے ہیں ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاویہ بالشام۔ ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھیجا، کس کو؟ قریب کو بھیجا حضرت معاویہ کے پاس، ملک شام، شام سیریا، تو شام بھیجا کسی کام کے لیے۔ قال فقدمت الشام، کہتے ہیں میں شام، ملک شام پہنچا۔ فقضیت حاجتها، جو کام انہوں نے مجھ کو دیا تھا وہ کام میں نے کیا۔ واستحل علی رمضان وانا بالشام، میں شام ہی میں تھا کہ رمضان کا ہلال دکھائی دیا۔ فرأیت الہلال لیلۃ الجمعہ، تو میں نے جمعہ کی رات رمضان کا چاند دیکھا۔ جمعہ کی رات کا مطلب کیا؟ ہاں، ہمارے یہاں کون سی رات ہوتی ہے؟ جمعرات کی رات۔ یعنی اصلاً اسلامی اعتبار سے جمعہ کی رات کب ہوتی ہے؟ کہ اگلے دن جمعہ کی نماز پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی آج رات ہے، آنے والے دن میں کیا کرنا ہے؟ جمعہ کی رات، جمعہ کی نماز پڑھنا ہے۔ تو جمعہ کی نماز سے پہلی رات کو کیا کہتے ہیں؟ جمعہ کی رات۔ رات پہلے دن بعد میں۔ ہمارے الٹا ہو جاتا ہے، جمعہ کی رات کب ہوتی ہے؟ جمعہ کی نماز کے بعد والی رات۔ تو ایسا نہیں ہے، اسلامی اعتبار سے جمعہ کی رات جمعہ کی نماز سے پہلے والی رات۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے فرأیت الہلال لیلۃ الجمعہ، میں نے جمعہ کی رات ہلال دیکھا۔ ثم قدمت المدینۃ فی آخر الشہر، مہینے کے اخیر میں، رمضان ہی میں مدینہ واپس لوٹا۔ فسألنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، تو مجھ سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا۔ ثم ذکر الہلال، پھر ہلال کا تذکرہ آیا۔ فقال متى رأيتم الہلال، حضرت ابن عباس نے مجھ سے پوچھا کہ تم لوگوں نے شام میں ہلال کب دیکھا؟ فقلت رأیناہ لیلۃ الجمعہ، کہا کہ ہم لوگوں نے جمعہ کی رات کو ہلال دیکھا۔ فقال انت رأیتہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تم نے خود دیکھا ہلال، یعنی خالی خبر ہے یا تم نے خود بھی دیکھا؟ انت رأیتہ، فقلت نعم، کہا کہ ہاں میں نے بھی دیکھا۔ ورآہ الناس، اور لوگوں نے بھی دیکھا۔ وصام معاویہ، اور لوگوں نے بھی روزہ رکھا، اور حضرت معاویہ نے بھی روزہ رکھا۔ میں نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، حضرت معاویہ نے روزہ رکھا، اور سارے لوگوں نے روزہ رکھا۔ کوئی شک شبہ کی بات یہاں پہ نہیں ہے۔ کب دیکھا ہم نے؟ جمعہ کی رات۔ ابن عباس نے کیا کہا؟ کہتے ہیں فقال لكن رأيناه ليلة السبت، لیکن ہم نے تو سنیچر کی رات کو دیکھا۔ ہم نے کب دیکھا چاند؟ مدینہ میں ایک دن بعد۔ لكن رأيناه ليلة السبت نزال نصوم حتى نكمل 30 او نراه، ہم تو روزے رکھتے جائیں گے یہاں تک کہ ہم رمضان کے 30 دن پورے کر لیں
یا اس سے پہلے چاند دیکھیں. اب دیکھیے ابن عباس ایک دن لیٹ چل رہے ہیں یا برابر؟ شام سے ایک دن پیچھے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم روزے رکھیں گے. ہم نے ایک دن بعد دیکھا ہے, سنیچر کی رات کو دیکھا ہے, ہم تو روزے رکھتے جائیں گے. کب تک؟ یا تو ہم کو 29 کو چاند دکھائی دے, یعنی ان کا بولنے کا انداز کیا ہے, ہم 30 دن پورے کریں گے ہمارے. تمہارے کیا ہمارے؟ ہاں, ہم تو 30 دن پورے کریں گے. اور اگر اس سے ایک دن پہلے چاند دکھائی دیا 29 کو تو 29 کا مہینہ, ورنہ کتنے دن؟ 30 دن. فلا نزال نصوم حتی نکمل 30 او نراہ, ہم تو روزے رکھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہم 30 دن پورے کریں یا چاند دیکھیں. فقلت اولا تکتفی برؤیت معاویہ وصیامہ, کہا کہ آپ کو, قریب نے کہا کہ کیا آپ کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ حضرت معاویہ نے چاند دیکھا اور انہوں نے روزہ رکھا؟ یعنی ایک دن پہلے ان کا دیکھنا چاند اور روزہ رکھنا آپ کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے؟ اس پر آپ, اس کے مطابق آپ نہیں چلیں گے؟ آپ کے لیے ان کا یہ دیکھنا اور روزہ رکھنا کافی نہیں ہے؟ فقال لا, کیا کہا؟ نہیں. ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی حکم دیا ہے. تو وہ اپنے دل سے کر رہے ہیں؟ نہیں. کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بنیاد پر. تو ان کا فہم کیا ہے؟ ہم ایک دن لیٹ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں. تو حضرت ابن عباس صوم لرؤیتہ وافطر لرؤیتہ کو عالمی مانتے تھے کہ نہیں؟ اگر عالمی مانتے تو کیا کہتے؟ ارے ہمارا تو ایک دن پیچھے ہو گیا, یعنی ایک روزہ ہمارا کیا ہو گیا؟ چھوٹ گیا. اگر ایک آدمی عالمی رؤیت مانتا ہے تو اس کے حساب سے اگر ایک دن کہیں اور پہلے دکھائی دیا ہے تو اس کا روزہ چھوٹا کہ نہیں چھوٹا؟ اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ پھر اس اعتبار سے قضا کرنی پڑے گی. کیا ابن عباس ایسا کہہ رہے ہیں کہ پھر تو ہم کو ایک روزہ اور قضا کرنی پڑے گی؟ لیکن نہیں کہہ رہے. نہ انہوں نے کیا, نہ مدینہ کی تاریخ میں ایسا ہے کہ لوگوں نے, مدینہ والوں نے, کیونکہ انہوں نے اکیلے نے تھوڑی دیکھا ہے, پورا مدینہ ایک دن پیچھے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ, میں نے اکیلے نے دیکھا نہیں بول رہے ہیں, ہم لوگوں نے. کون؟ مدینہ والوں نے ایک دن پیچھے دیکھا ہے, بعد میں دیکھا ہے. تو پورے مدینہ والے ایک دن کیا ہیں؟ پیچھے ہیں. تو کیا پورے مدینے میں ایک دن پیچھے رہنے کی وجہ سے قضا کی گئی؟ ہسٹری میں کبھی سنا آپ نے مدینہ کی؟ نہیں. اور سوال یہ ہے کہ جب ایک دن پیچھے ہیں تو مہینہ کتنے دن کا ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ ایک دن تو گیا, تو بچے کتنے؟ 29. تو 29 سے زیادہ ہو سکتے ہیں دن. لیکن ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم 30 دن پورے کریں گے. تو وہ ایک اور یہ 30 کتنے ہوئے؟ ہاں, 30 اور ایک کتنے ہوتے ہیں؟ 30 اور ایک جواب نہیں دے رہے تو کیا بولیں گے آپ؟ ایک روزہ وہ اور یہ 30 ہم پورے کریں گے تو کتنے ہوتے ہیں؟ 31. 31 کا مہینہ ہوتا ہے, ہم پہلے ہی سن چکے ہیں, 30 سے زیادہ کا مہینہ. لیکن ابن عباس بتا رہے ہیں کہ اگر ہم لیٹ ہوں ایک دن تب بھی ہمارے مدینہ کے 30 دن پورے ہو سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہمارے 30 دن پورے ہو سکتے ہیں. کوئی کہے کہ 30 ضروری تھوڑی 30 پورے ہوں, کہہ رہے اس سے پہلے ایک دن چاند دکھا تو ٹھیک, لیکن ہمارے 30 ہم پورے کریں گے. ہمارے 30 دن ہم پورے کریں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں چونکہ ہم لیٹ چل رہے ہیں اس لیے 30 نہیں 29 ہی پورے کرنا پڑے گا. نہیں, ہو سکتا ہے ہمارے 30 دن ہو سکتا ہے ہمارے مدینہ میں بھی 30 دن ہو. یہ ساری روایت کتنی وضاحت کے ساتھ بتا رہی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ایسا نہیں تھا کہ اگر دنیا کے کسی ایک حصے میں چاند دکھائی دیا تو ساری دنیا والوں پر, مدینہ والوں پر, معلوم ہے کہ مدینہ سے پہلے بھی کہیں اور چاند دکھائی دے سکتا ہے, اور انہوں نے اس رؤیت کو قبول کیا نہیں. راوی کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا آپ کے لیے حضرت معاویہ کا چاند دیکھنا اور روزہ رکھنا کافی نہیں؟ کہا نہیں. کسی نے کہا یہ کیا بول رہے ہیں, دیکھو ایک اختلاف پیدا کر رہے ہیں امت کے اندر. آج بولتے ہیں نا لوگ, امت کے ٹکڑے کر رہے ہیں تم لوگ, ادھر الگ ادھر الگ.
नमाज भी वैसी पढ़ो। नमाज अलग अलग है कि नहीं है? अमेरिका में फजर की नमाज कब हो रही, अरब में कब हो रही है? अब जो लोग कहते हैं कि देखो कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, फमन शाहिदा मिनकुम शहरा फलयसुम, हदीस में क्या है, सुमू लिरुयतिही, चांद देखकर रोजा रखो। तो इसमें हिंदुस्तान वालों को बोला अल्लाह ने, अरब वालों को बोला, अमेरिका वालों को बोला, किसको बताया अल्लाह ने? अल्लाह के नबी ने किससे कहा? ये पूरी उम्मत से कहा है। तो उम्मत में कहीं भी चांद दिखाई दे तो किसके लिए रोजा रखने का हुक्म है? हाँ, हम बोल रहे ना। बाद लोग कहते हैं कि देखो जब सारी उम्मत से खिताब है चांद देखने का, तो रोजा रखने का भी खिताब किससे है? सारी उम्मत से है। तो कहीं भी चांद दिखाई दिया, सारी दुनिया के लोगों को क्या करना पड़ेगा? रोजा रखना पड़ेगा। ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। अगर ये सही होता, अगर मान लो ये उसूल सही है, तो दूसरी भी एक चीज है, खिताब आम जिसको कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया आक़िमिस सलात लिदुलूकी शम्स, क्या करो? जैसी सूरज ढल जाए यानी जवाल हो जाए तो क्या करो? नमाज कायम करो, है ना। और इसी तरह से बाकी नमाजें भी हैं। सूरज डूब जाए तो कौन सी नमाज का वक्त होता है? मगरिब की नमाज का वक्त होता है कि नहीं होता है? ठीक है। अब आप बताइए, सूरज डूब जाए तो किसकी नमाज का वक्त होता है? मगरिब का? पूरी दुनिया का कि कुछ लोगों का? तो ऐसा कुरान और हदीस में है कि जहां ऐसा कहीं नहीं है, वहां उमूमन है। समझ में आई बात? आक़िमिस सलात लिदुलूकी शम्स, सूरज के ढलते ही नमाज कायम कर। इसका खिताब किसी एक इलाके वालों से या पूरी दुनिया वालों से? अब मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में सूरज डूबता है सऊदी अरब से पहले के बाद में? मालूम नहीं। हाँ, कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ, पहले। कितना घंटा पहले? 2.5 घंटा पहले। अब आपके चचा वहां हैं सऊदी अरब में, यहां से आपने रमजान के महीने में आपने फोन करके बोला चाचा इफ्तार कर लो। बोले क्यों? कहा कि सूरज डूब गया। बोले हमारा नहीं डूबा यहाँ पे। बोले हमारा तुम्हारा क्या है? हाँ, कुरान में क्या है? सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल। समझ में आ रही बात? कि सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल, कि फिर तुम सब रोजा अपना मुकम्मल करो। कहां तक? रात तक। रात कब होती है? जैसे ही सूरज डूब गया रात शुरू हो गई। रात कब से शुरू होती है? सूरज के डूबते ही रात शुरू हो जाती है। हदीस में क्या है? जब दिन यहां से यानी चला जाए और रात वहां से चली आए तो तुम्हारा रोजा क्या हो जाता है? इफ्तार हो जाता है। तो जैसे ही सूरज डूब गया रात आ गई। तो सूरज डूबा उम्मत का सूरज डूब गया, तो अब इफ्तार करना चाहिए कि नहीं? अब हमारा तुम्हारा कहां से आया है? जब चांद के मामले में हमारा तुम्हारा नहीं था, तो सूरज के मामले में हमारा तुम्हारा करने की कुरान और सुन्नत से दलील क्या है? दलील होना चाहिए ना कुरान से। तो बस अल्लाह ने पूरी उम्मत से कहा सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल, तो हम कहे कि लैल तो हमारे यहाँ आ गई, तुम्हारे यहाँ क्या आई? तो क्या हमारे यहाँ अभी तक लैल आई नहीं। तो अब हम ये कह सकते हैं ठीक है नहीं आई कोई बात नहीं, हमारी तो आई ना, तो मैं गवाही देता हूं कि रात आ गई है, तो हमारे हिसाब से तुम करो। क्यों नहीं कर रहे? नहीं करने की दलील क्या है? हमारा तुम्हारा करने की दलील क्या है? इसकी दलील कोई आदमी पेश करे। तो जब हमको चांद सूरज दिख रहा ना, हमको अपनी आंखों पे भरोसा मत करो। हमारा डूब गया है। मैं बोल रहा ना डूबा, आप बोल सकते मैं बोल रहा नहीं डूबा, बोलो मैं बोल रहा डूबा। तो अब किसकी बात मानेंगे? डूबा भी और नहीं भी डूबा। तो ये दो बातें हो गई। तो इसके लिए ये अपने हिसाब से इफ्तार से रुका रहे और ये अपने हिसाब से इफ्तार कर ले। इसका डूबा ये इफ्तार करें, उसका नहीं डूबा इफ्तार ना करें। तो दुनिया में ये फर्क है। ये